سامنے عید کا مہینہ اور عید کا تہوار بھی سامنے ہے۔ اس تہوار کو دیکھتے ہوئے ہماری طرف سے، ہم مسلمانوں کی طرف سے ایک بہت بڑی بھیڑ بازاروں کے اندر جا سکتی ہے، مارکیٹنگ کر سکتی ہے، شاپنگ کرے گی، ہماری ماں بہنیں بھی کپڑا خریدیں گی۔ میری ان سے پرزور اپیل ہے کہ کووڈ-19 یعنی کورونا وائرس کو یہ ہلکے میں نہ لیں۔ اس بیماری نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لیا ہے، لہٰذا آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ نے اگر بازاروں میں بھیڑ لگائی اور اس سے اگر آپ کو کورونا ہوا تو یقین مانیے آپ اس کورونا میں اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں اور آپ کا انتقال ہوا تو آپ یہ فطری موت نہیں مریں گی، بلکہ اس کو خودکشی قرار دیا جائے گا۔ سرکار نے گائیڈ لائن بنائی ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم کورونا سے بچ سکتے ہیں۔ خود ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو، اپنی جان کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو۔ میری آپ سے پرزور گزارش ہے، میری آپ سے پرزور اپیل ہے، جب تک لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور سرکار کی گائیڈ لائن بنی ہوئی، ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنا ہے، ہمیں بازاروں میں نہیں جانا ہے، ہمیں خرید و فروخت نہیں کرنا ہے۔ اس مرتبہ عید اپنے گھروں میں منانی ہے۔ اگر لاک ڈاؤن نہیں کھلتا ہے تو جب ہم جمعہ کے دن ہم ظہر کی نماز گھروں میں پڑھ رہے ہیں، جب ہم رمضان میں فرض نمازیں گھروں میں پڑھ رہے ہیں تو عید کی نماز تو فرض نہیں ہے۔ عید کی نماز تو ہمارے لیے جمعہ کے دن سے بڑی اہمیت نہیں رکھتی ہے، تو ہم عید کی نماز گھر میں کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر بازار میں آپ گئے تو یہ لاک ڈاؤن کا النگھن ہوگا، سرکار کے آدیش کا النگھن ہوگا، اور قرآن کریم کی اس آیت کی بھی نافرمانی ہوگی۔ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے آپ کے دل گوارا کر رہے ہیں کہ آپ بازار جائیں اور شاپنگ کریں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مرتبہ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کتنے بچے ایسے ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صبح اگر کھا لیا جائے تو شام کو کھانے کو نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے لیے دین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہوگی کہ آپ عید کے دن اب نئی چپلیں خریدنے کے بجائے، نئے کپڑے خریدنے کے بجائے، آپ اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں اور اپنی بستی کے ان غریبوں پر نظر ڈالیں اور ان کی مدد کریں۔ یہ سب سے بڑی دیش بھکتی بھی ہوگی اور دین کی سب سے بڑی خدمت بھی ہوگی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسے حالات ہو جایا کرتے تھے، شریعت کہتی ہے سخت بارش ہوا کرتی تھی، تو ایک مؤذن اذان دیا کرتا تھا مسجد کے اندر، اور اذان کے بعد اعلان کر دیا کرتا تھا الا صلوا فی رحالکم، آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیجیے۔ گھروں میں اس بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے گھروں میں نماز پڑھنے سے ہمارا ثواب کم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اور لاک ڈاؤن کا پورا پالن کرنا ہوگا، سرکار کی گائیڈ لائن کا پورا پالن کرنا ہوگا، اور اگر ہمارے لیے لاک ڈاؤن عید کی نماز سے پہلے اگر نہیں کھلتا ہے اور سرکار کوئی نئی گائیڈ لائن تیار کرتی ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں عید کی نماز بھی گھروں میں پڑھنا ہے۔ عید کی نماز بالکل اسی طریقے سے پڑھی جائے گی جس طریقے سے ہم مسجد کے اندر پڑھتے ہیں یا عیدگاہ کے اندر پڑھتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں اسی طریقے سے 2 رکعت آپ نماز ادا کریں گے۔ یہ جمعہ کی طرح نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں تو ظہر پڑھ لیجئے 4 رکعت۔ عید کی نماز ہمیں 2 ہی رکعت پڑھنا ہے، اور بالکل عید کی نماز کے طریقے سے پہلی رکعت میں 7 تکبیر اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر، یعنی 12 تکبیر زوائد۔ ایسے ہی ہمیں اپنے گھروں میں نماز پڑھنا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ بازاروں میں بھیڑ نہ لگائی جائے، کوئی کپڑا وغیرہ نہ خریدا جائے، شاپنگ نہ کی جائے، اور آپ سے میری پرزور اپیل ہے کہ اس مرتبہ عید نہایت سنجیدگی کے ساتھ منائیں اور غریبوں کا خیال رکھیں۔ یہی اس وقت ہماری دیش بھکتی ہوگی اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دین کی خدمت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہماری آواز کو پر لبیک کہیں گے اور آپ اس حساس اور اس نازک مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کورونا وائرس اس بیماری کو گمبھیرتا سے آپ سیریسلی اس بیماری کو آپ لیں گے اور آپ سرکار کی گائیڈ لائن کا پالن کریں گے، خود بھی محفوظ رہیں گے اور دوسروں کو بھی محفوظ کریں گے۔
اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور اسلام کی بھی سب سے بڑی مدد یہی ہوگی جو سرکار کی گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے گھروں میں جتنا زیادہ رہیں گے یہ اسلام کی بھی خدمت ہوگی اور سرکار کی بھی، اور اس سے بڑی کوئی دیش بھکتی نہیں۔ مجھے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلی شب قدر ہے، ہمیں گھروں میں عبادت کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما اور سرکار کی گائیڈ لائن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو اس مہلک بیماری سے جلد نجات عطا فرما اور ہمارے ملک میں امن و امان، چین و سکون اور شانتی کا واتاورن ماحول بنا دے اور پیدا فرما دے۔